بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کیسے مناتے تھے؟ ایسی باتیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید خوشی سے زیادہ ایک سبق کیوں تھی؟ جانیے وہ بات جو آپ کی عید بدل سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کی سنتیں جو ہر مسلمان کے لیے خوشی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ عید کو واقعی یادگار بنانا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ضرور اپنائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے چل کر دیکھا تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب رک گئے اور اس بچے سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں جو میرے کپڑے لا دیتا۔ میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حمیرہ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گی بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے گے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا وجود میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے والدین اور مجھ سے بڑی عزیز و اقارب، رشتہ دار اور میرے چاہنے والے جو مجھ سے پیار سے پیش آتے ہیں وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ آج مجھے مختصر سے وقت میں اسی کی جھلک دکھلانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولاد کی عزت کرو، اور پھر فرمایا باپ کا اپنی اولاد کو بہترین تحفہ اس کی تعلیم و تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہا کرو تاکہ نیکی کی بات ہی کان میں پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زیر تربیت بچوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی نیا پل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو ضرور دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو چوما کرو کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت میں بدلہ ملے گا۔ جو بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو چوم رہے تھے کہ ایک بدو نے دیکھ کر کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی نہیں انہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نماز پڑھاتے اگر کسی بچے کو رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے تو نماز مختصر کر دیتے اور فرمایا کرتے کہ اس کا رونا اس کی ماں پر گرا گزرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بچوں کے لیے ماں سے بھی بڑھ کر محبت والا دل تھا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کوئی ہی نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں چڑھا۔ ایک دفعہ عید کی روز ایک مسلمان بچہ ایک جگہ افسردہ کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ دوسرے بچوں کو حسرت سے دیکھ کر رو رہا ہے
کہ ان کے ماں باپ ہے، اس لیے ان بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے، نئے کپڑے دیے، نیا جوتا دیا اور فرمایا آج سے محمد تمہارا باپ، عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہے۔ پس ننھے پھول جیسے بچوں کو جو کل کے باپ بننے والے تھے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں اٹھاتے، ان کی منہ چومتے، سینے سے لگاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کو دین کی باتیں سکھاتے۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ بچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو خوشی اور شوق سے بھاگ کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری ان کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہمیشہ بچوں کو خود پہلے سلام کرتے، ان سے پاکیزہ مذاق بھی کرتے اور نیک اور اچھی باتیں بھی بتاتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کسی بچے کو اونٹ پر سوار دیکھ کر کہا کہ میں نے بھی اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کندھوں پر سوار کر کے اونٹ کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے دیکھ کر کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا سوار بھی تو کتنا پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور امت کے بچوں سے تو پیار کرتے ہی تھے، امت سے باہر بچوں سے بھی پیار سے پیش آتے۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں بچے مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر معصوم تھے، آپ سے بہتر تھے۔ الغرض میرے پیارے آقا اس شعر کے حقیقی مصداق تھے، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیک الصلاۃ و علیک السلام۔